السلام علیکم ویورز، میں ہوں سنگت رفیق اور پروگرام ہے آزادی ڈیجیٹل سارچنگ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بلوچستان میں کالج ایجوکیشن کو درپیش مسائل۔ اس موضوع کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب سے جناب طارق بلوچ صاحب کو۔ طارق بلوچ صاحب پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور جغرافیہ ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے خاص طور پر بلوچستان میں بی ایس کو شروع کرنے کے لیے کافی خدمات ہیں، انہوں نے اس معاملے میں کافی تگ و دو کیے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کافی جدوجہد ہے، ایک ہسٹری ہے بلوچستان میں پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسیشن میں خدمات سر انجام دینے کی۔ سابقہ دور میں وہ بی پی ایل اے کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے کافی خدمات کی ہیں، کافی جدوجہد کی ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ طارق صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام سارچنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو رفیق صاحب۔ بنا تاخیر کیے میں جاننا چاہتا ہوں، یا ہمارے سامعین دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کالج ایجوکیشن کو لے کر بلوچستان میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں آپ کے خیال میں وہ کیا کیا ہیں؟ رفیق صاحب بہت بہت شکریہ۔ یقیناً جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے اور پھر وہ بلوچستان میں، تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ اور پھر کالج ایجوکیشن میں چونکہ اب ایک نئی پالیسی آئی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت کہ بلوچستان کے کالجز میں اب بی ایس پروگرام شروع ہو، اور پھر جو ہائر سیکنڈری اسکول کا بھی ایک کنسیپٹ آیا ہے، تو اس حوالے سے 2017 آنورڈ بی ایس میں بچوں کو ایڈمیشن دیا گیا، اور الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مشکلات اور مسائل کے باوجود ڈگری کالج، جس کو آج کل ہم پوسٹ گریجویٹ سریاب کالج کہتے ہیں، سائنس کالج وہ بھی پوسٹ گریجویٹ کالج بن گیا ہے، موسیٰ کالج وہ بھی پوسٹ گریجویٹ، اسی طرح گرلز کالج کے ہیں، یہ 4 کالجز پوسٹ گریجویٹ بن چکے ہیں اسی بی ایس کی وجہ سے۔ اور انہوں نے باقاعدہ اپنے ابھی بی ایس کے بیچز جو ہیں وہ پاس آؤٹ کیے۔ اب بچوں نے وہاں سے باقاعدہ بی ایس جو ہے اس کی ڈگری جو ہے وہ کوالیفائی کی۔ اور مسائل کی جب آپ بات کرتے ہو، سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے کالجز کے اندر جو ریکوائرڈ نمبر آف ٹیچرز ہے، فیکلٹی ہے، وہ ایک ایشو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری پوسٹیں نہیں ہیں، ہماری پوسٹیں فائنینس ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ ہمیں ملی ہیں، لیکن وہ کافی عرصے سے خالی ہیں۔ اگر لیکچررز کی پوسٹوں کی میں بات کروں تو 600 to 700 پوسٹیں ہمارے لیکچررز کی تقریباً خالی ہیں، اور اسی طرح ہماری پروموشن کی بہت ساری پوسٹیں وہ خالی ہیں۔ اسی طرح 20%۔ تو طارق صاحب، یہ جو پروموشن کی ہیں، ویکنسیز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو باقی ڈپارٹمنٹ میں تو یہ ہوتے رہتے ہیں، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے پبلک سروس کمیشن کی طرف سے، تو کالجز کو لے کر یہ کیوں یہ مسائل موجود ہیں، یا ریکوائر جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، اور جو پروموشن ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ کمزوری کہاں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ بالکل یہ انتظامی مسائل ہیں۔ اب دیکھیں، اگر فائنینس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو پوسٹیں دی ہیں تو آپ کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بر وقت ان پوسٹوں کو فل کریں۔ ویسے بھی بلوچستان میں ہمارے پاس ماسٹر ڈگری ہولڈر بیچارے ہمارے بے روزگار ہیں، وہ بے روزگار ہیں، اور آپ کے پاس پھر 700-600 پوسٹیں خالی ہوں، یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروموشن تو پیورلی ڈپارٹمنٹل ایشو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی ایس سی آر کا ایشو لے کے آتے ہیں، کبھی سینئرٹی لسٹ کے نام پہ یہ جو پروموشنز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، یعنی وہ الگ بات ہے کہ ان تمام مسائل کو لے کے ہم نے اپنی ایک ایسوسیشن ہماری ہے، ہم اس کے پلیٹ فارم سے بھی ان مسائل کو لے کے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور سب سے تو ایسوسیشن ان کو ایڈریس کرتی ہے ان معاملات کو؟ یقیناً ایسوسیشن، جب ہم ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں ہر 2 سال بعد، ہم ایک اوتھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے فرائض اور حقوق کے حوالے سے جو کالجز کے اساتذہ کو ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کی پروموشن بلوچستان میں، یہ بالکل ہمارا حلف ہے۔ اور ہم کام کرتے ہیں، بلکہ ہم یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ جو تھنک ٹینکس ہیں، ایجوکیشن کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن کے ساتھ ہیں۔ ہم ہی باقاعدہ پلان بناتے ہیں، مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اس کا حل بناتے ہیں۔ طارق صاحب، ایسوسیشن لے کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں پالیٹکس بہت انوالو ہوتا ہے۔ آپ چونکہ پچھلے مختلف ٹینیور میں رہے ہیں، بی پی ایل کے
کابینہ میں لاسٹ ایئر آپ جو ٹینیور ہے اس میں آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک قسم کی پالیٹکس ہے، بلیک میلنگ ہے، ڈپارٹمنٹ سے مراحتیں لینا، یہ سلسلہ انسٹیٹیوشن کو لے کر اس طرح کی باتیں آتی ہیں ہمارے پاس؟ جی بالکل، بدقسمتی سے ایک پرسیپشن یہ ہے، لیکن جب بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسیشن کی آپ بات کرتے ہیں، الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جنرل سیکرٹری تھا، پچھلے ٹینیور میں میں کلاس بھی لیتا تھا، اور بلکہ جب میری نومینیشن ہو رہی تھی ایز اے جنرل سیکرٹری تو میں نے ان دوستوں سے گزارش کی کہ میں آپ لوگوں کی یہ جو آپ لوگوں کا آفر ہے اس وقت قبول کروں گا جب میں اپنی کلاسز جو ہے وہ میں متاثر نہیں ہونے دو، تو دوستوں نے ایگری کیا، تو پھر میں ان کے لیے جنرل سیکرٹری کا عہدہ جو ہے میں نے قبول کیا۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست آتے ہیں ایسوسیشن میں وہ سب کے سب کلاس لیتے ہیں، باقاعدہ پڑھاتے ہیں، اور پھر ہم ہی لیکن ہم نے سیکرٹری صاحب اور باقی جو پالیٹیشین ہیں ہمارے، جو ہیلتھ منسٹر رہے ہیں، ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں یا ایجوکیشن جو سیکرٹری صاحب رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسوسیشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان ریموٹ ایریا ہے، دور دراز علاقوں میں جہاں سہولیات نہیں ہیں تو ٹیچرز جانا نہیں چاہتے، پروفیسرز، تو بی پی ایل اے اکثر ان معاملات میں خود کو انوالو کرتی ہے اور بلیک میلنگ پہ آتی ہے کہ جو ان کے ووٹرز ہیں یا ان کے جو کابینہ ممبرز ہیں وہ نہ تو کلاس لیتے ہیں اور نہ ہی ان کالجز میں جاتے ہیں۔ نہیں بالکل ایسی، جو بندہ کلاس نہیں لیتا بی پی ایل اے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ جو دور دراز کے ہمارے کالجز ہیں وہ فنکشنل ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہاں ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی مدرسے کے حجرے میں رہتے ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ ہوشاب کی مثال لے لیں، ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی کسی بلڈنگ میں وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اور یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور ہر فورم پہ کہہ چکا ہوں کہ ہم جو ہمارے پروفیسرز ہیں وہ انتہائی محنت کر رہے ہیں، اور محنت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کالجز کے سائیڈ میں کوئی بھی پرائیویٹ کالج جو ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی کالج پنپ نہیں پایا۔ یہ ہماری محنت ہے، جوب شیرانی سے لے کے گوادر تک۔ ہم گزارش یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، پروفیسرز کو۔ اب پروفیسر کے پاس لاج نہیں ہے، جب لاجز نہ ہوں تو ان دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ایک کمرہ کرائے کا نہیں ملتا ہے وہ بیچارہ کہاں رہے؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکمران بیٹھے ہیں اس وقت بلوچستان میں، ایجوکیشن ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی نہیں ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگر ان کے پاس واقعی میں ایجوکیشن، اور خاص کر یہ جو لوور مڈل کلاس کے بچے جن اداروں میں پڑھتے ہیں، اگر ان کے لیے واقعی ایجوکیشن پریورٹی ہوتی تو سب سے پہلے کالجز بنانے سے پہلے کوئی زمین مختص کی جاتی، پھر اس پہ کوئی چار دیواری ڈالی جاتی، بلڈنگز بنائے جاتے، سہولیات ہوتی، اس کے بعد جا کے یہ کالجز ہوتے۔ اب اس کے الٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسکول کے 2 کمروں میں ہم اپنا کالجز شروع کرتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ جی اب اسکول کے 2 کمروں میں، آج بھی میں کلیشی خان سے ہو کے آ رہا ہوں، کلیشی خان میں آج بھی ہمارے پاس، کوئٹہ کے اندر کلیشی خان کے پاس اپنی بلڈنگ نہیں ہے، کوئٹہ کے اندر پشتون آباد جو ہمارا کالج ہے اس کے پاس اپنی بلڈنگ نہیں ہے، اسی طرح بیسیما میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بی پی ایل اے یا ایسوسیشن کے پلیٹ فارم میں ان مراحت کو حاصل کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرز دونوں کے لیے؟ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد ہے کہ چونکہ یہ جو کالجز ہیں یہ لوور مڈل کلاس کے ہیں، اور یہاں پہ اگر کوئی لیکچرر کی اسامیاں بھی آتی ہیں تو ہماری کلاس کے ہی لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور آ کے لیکچررز لگتے ہیں، ساتھ ہی وہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی غریب طبقے کے بچے ہیں، تو لہٰذا ہم ان تمام کالجز کو اون کرتے ہیں، ان بچوں کو ہم، وہ اپنے ہمارے بچے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے باقاعدہ بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسیشن کا ایک پورا خاص حصہ ہوتا ہے اس پورے جدوجہد میں۔ جی اس کا باقاعدہ پلاننگ ہے طارق صاحب؟ ہمارے ہاں پلاننگ کی ویسی کمی ہوتی ہے قومی لیول پہ، صوبائی لیول پہ۔ بطور بی پی ایل اے کے پریزیڈنٹ آپ کے پاس ایسے ترجیحات ہیں کہ کل آپ اگر منتخب ہو گئے تو آپ کے پاس وہ پلاننگ کیا ہو سکتے ہیں کہ جن کی آپ چاہتے ہیں کو امپلیمنٹ ہو سکے؟ یقیناً ہمارے پاس پورا کا پورا پلان ہے، ہمارے پاس پوری پروفیسرز کی ایک ٹیم ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امپلیمنٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، ایک زمانے میں پروفیسر جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہوتے تھے، لیکن آج کل جو اسپیشل سیکریٹری کی پوسٹ میں بھی کوئی پروفیسر نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایڈ نہ ہو، کوئی سپورٹ نہ ہو، طارق صاحب یہ جو بی پی ایل اے ہے، ٹیچرز ہیں کالجز میں، پرنسپلز ہیں، ایک پورا طبقہ ہے جو کلاس روم جاتا ہے، جس کا کنٹیکٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، دوسرا انتظامی معاملات ہیں، سیکرٹری ہے، ڈائریکٹر ہے، اس کوآرڈینیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ میرٹ کی اس طرح سے پامالی نہ ہو
میرٹ کی پامالی ہے، ایون بیوروکریسی کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے ہے، سیاستدان، یہ اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک 20 گریڈ کے پرنسپل کی پوسٹ ہے، وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہے، اس پہ اگر کوئی سیاسی بندہ اپنے بندے کو آ کے بٹھاتا ہے، اسی طرح جو ٹاپ کے ہمارے ٹاپ 5 کے 20 گریڈ کے جو سینئر پروفیسرز ہیں، ان کو چھوڑ کے کوئی 25واں 26واں نمبر کے بندے کو اٹھا کے آپ ڈائریکٹر کالجز لگاتے ہیں تو پھر تو خرابی آئے گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرٹ کو آپ یقینی بنائیں، میرٹ کو جب آپ بی پی ایل اے کے پلیٹ فارم سے، ایگزیکٹلی، ہم باقاعدہ ہم نے پچھلے ادوار میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کیے، ایک ڈیمانڈ اس میں یہ تھی کہ 20 گریڈ کی پوسٹوں کے اگینسٹ آپ 20 گریڈ کے پروفیسرز کو لگائیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پھر ہماری پروموشنز ہیں اس میں باقاعدہ ہارڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس پہ فخریہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک ہمارے سیکریٹری صاحب تھے، میں نام لینا مناسب نہیں کرتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مجلس میں کہ میں پروفیسرز کو اپنے دفتر نہیں چھوڑتا ہوں۔ اب دیکھیں اس باشعور طبقے کو، سوسائٹی کے اس کریم کو یا معمار کو، قوم کے معمار کے ساتھ آپ کا اگر رویہ یہ ہے، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آکسفورڈ جیسے رزلٹ دے دیں۔ بطور نمائندہ بی پی ایل اے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیکٹری لیول کے لوگ آتے ہیں، ڈائریکٹرز کا پھر بھی وہ کالج سیکٹر سے آتے ہیں، ان کو یہ جو کلاس مینجمنٹ ہو، اسکول جو کیمپس مینجمنٹ ہو، اس کی نالج ہوتی ہے، وہ باخبر ہوتا ہے ان معاملات سے، یا ان کے پرائرٹی میں عموماً نہیں ہوتا ہے، سوائے ان کے جو کہ کبھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈی ایس سرو کر چکے ہوں یا کہ ایڈیشنل سیکریٹری سرو کر چکے، تھوڑا بہت وہ جانتے ہیں عموماً۔ اور جب بھی کوئی ایک ایسا کوئی انتظامی سیکریٹری آ جاتا ہے ڈپارٹمنٹ میں کہ جو کچھ جانتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، پھر وہ 3 مہینے تک رہتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ بالکل مطلب حکومت ان کو نہیں چھوڑتی ہے، نہیں، وہ پھر دوسرے تیسرے مہینے وہ ٹرانسفر ہو کے چلا جاتا ہے۔ طارق صاحب، آپ نے بی ایس کی بات کیا، اور ہم نے بھی سنا ہے کہ آپ نے بی ایس کو رائج کرنے میں بلوچستان میں کافی کام کیا، آپ کے دوستوں کا کافی کام ہے، پتہ ہے، جنید جمالی صاحب، برکت اسماعیل صاحب کا بڑا رول رہا ہے، لیکن ابھی آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بی ایس کی جو ہم نے تعریفیں سنی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب میں ہی ہوتا ہے، تو باقی جو بلوچستان ہے وہاں بی ایس ناپید الحمدللہ ہے، ہمارے کوئی 21-22 کالجز میں بی ایس پروگرام چل رہا ہے، بلکہ میں یہ بات کرتے ہوئے خوشی اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بی ایس ہمارا فیوچر ہے، کہ سیمسٹر سسٹم ہے، چیٹنگ کلچر کا خاتمہ اسی سے ممکن ہوگا، اور اس کے اندر جو نالج رینج ہے، یعنی جتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں 4 سالوں میں 8 سیمسٹرز میں، وہ کوئی 42-44 پیپرز سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں یہ ڈسپلنس میں۔ ایک ڈسپلن میں جب بچہ بی ایس، تو کن کن ڈسٹرکٹس میں ہیں وہ کالج؟ یہ بیلا میں بھی ہے، بیلا ڈسٹرکٹ میں ہے، کلات میں ہے، اپنے تربت اور پنجگور میں ہے، یوب گرلز کالج میں ابھی ریسنٹلی میں وزٹ کر چکا ہوں، بہت خوشی ہوئی وہاں ہماری بچیوں کو، ظاہر ہے وہاں دور دور تک کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، گرلز کالج یوب میں بی ایس چل رہا ہے، اور کوئی 21-22 کالجز میں بی ایس چل رہا ہے ہمارا، استاد محمد کی طرف بھی۔ اب گزارش یہ ہے کہ بی ایس ایک نیا پروگرام ہے، اس کے لیے اساتذہ کی ایک ٹریننگ پراپر ہونی چاہیے۔ اب ہم جب کمیشن کر کے آتے ہیں تو جس دن ہمیں نوٹیفیکیشن تمایا جاتا ہے آپ جائیں کالجز میں، درمیان میں سر یہ ایک حکومت کی طرف سے ایک پالیسی آنی تھی کہ جو بی ایس ہے یا ایم اے لیول تک کالجز کو سونپ دیے جائیں گے، اور یونیورسٹیز ہیں وہ ایم فل پی ایچ ڈی کریں گے، لیکن بعد میں اس کو وہ نہیں ہو سکا، اور اس وقت بجائے کالجز بی ایس کرائیں وہ شفٹ ہو گیا یونیورسٹی کو، یونیورسٹی بھی ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ارڈل کہاں پیدا ہوا؟ سر نیشنل ایجوکیشن پالیسی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ ہائر سیکنڈری اسکول جو کنسپٹ آیا ہے کہ یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے یہ سارے معاملات ادھر جائیں گے، اور وہ جو بی ایس پروگرام ہے یعنی 16 ایئرز آف ایجوکیشن یہ کالجز کو جائے گا، اور ریسرچ جو ہے چاہے وہ ایم ایس کی شکل میں ہو، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی، یہ سارا کچھ جو ہے یونیورسٹیز کو بالکل ایک کلیئر کٹ ایک واضح وہ ہے۔ اب یونیورسٹیز کو یونیورسٹیز کو چاہیے پیسے، اسی لیے وہ دڑا دڑ کیمپسز کھول رہے ہیں کہ وہ بی ایس کو، ظاہر ہے وہ بی ایس کو بیچتے ہیں، لیکن یونیورسٹی والے بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں طارق صاحب، وہ کہتے ہیں کالجز میں کیپیسٹی نہیں ہے، ایفیشنسی نہیں ہے، اس لیے ہم پہ تونپا گیا ہے۔ یقین جانیے ہم نے زبردستی ان کے کورسز جو ہیں وہ یونیورسٹی سے کروائے ہیں، یونیورسٹیز میں سب سے یونیورسٹی کا جو بنیادی رول ہے کہ وہ ہمیں تمام یونیورسٹیز وہ ہمیں کورسز ڈیزائن کر کے دے دیں، کیونکہ یہ کورس بی ایس کورس جو ہے وہ یونیورسٹی کا ڈیزائن ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں ہمیں سالوں لگے، اس کے باوجود ہماری اپنی محنت تھی۔ نہیں، یہ کالجز کی
ڈیفیشنسی ہے یا انیفیشنسی ہے یا درمیان میں کوئی معاملہ ہے کہ جن کو کالج نے کرانا تھا بی ایس نے وہ یونیورسٹی کے گلے کا توق بن گیا؟ نہیں، یونیورسٹیز نے انکروچ کیا، بیسیکلی یہ کالج کی ذمہ داری اور الحمدللہ ہم نبھا بھی رہے ہیں اس ذمہ داری کو. اچھا، اس میں پروویژنل گورنمنٹ منسٹری آف ایجوکیشن کی کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ یونیورسٹیوں نے آ کے ان کو سنیچ کیا آپ سے؟ اب دیکھیں یونیورسٹی مثال کے پنجگور کالج کی میں مثال دیتا ہوں. پنجگور کالج کے 4 دیواری کے اندر آپ نے آ کے تربت یونیورسٹی کا کیمپس قائم کر دیا. اب اس میں کو ایجوکیشن ہے اور اسی ڈگری کالج میں بھی بی ایس ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بچے کس طرف جائیں گے؟ یونیورسٹی کی طرف. ایگزیکٹلی. اور دوسری طرف ہمارے پاس 42 فیکلٹی ہیں یا 44 فیکلٹی ممبرز ہیں اور وہاں پہ کوئی 8-10 ہیں اور وہاں 300 سے زیادہ ایڈمیشن ہوتے ہیں میل فیمیل اور ہمارے پاس کوئی 19 کے قریب ایڈمیشن ہوتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ یہی حل ہے کہ یونیورسٹی کو اپنا کام کرنا چاہیے، کالجز کو کالجز پہ چھوڑنا چاہیے جو کالجز کی ذمہ داری ہے. یہی حل ہے. طارق صاحب، ایک اور بات میں عموماً غور کرتا ہوں، کامرس دنیا میں بڑی اہمیت ہے اس کی اور پاکستان کے معاملات میں ادھر چلتے ہیں. کامرس صرف کوئٹہ میں، کامرس کالج میرا خیال ہے جہاں تک میں نے دیکھا اور سوچا ہے کہیں اور نہیں ہے پائی جاتی کسی اور ڈسٹرکٹ میں. تو اس پہ ہے کوئی پلان کہ کامرس کالجز کوئٹہ کے علاوہ باقی بلوچستان میں بھی، باقی اضلاع جو ہیں ان میں بھی ہوں؟ بالکل. یا ان کے کچھ مشکلات ہیں؟ سر، کامرس کالج کے حوالے سے پورا کنسرٹ پیپر جو ہے ڈپارٹمنٹ کو جمع ہوا. بدقسمتی سے ڈپارٹمنٹ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو کنہوں نے جمع کیا؟ ہم نے جمع کیا. ہم نے باقاعدہ کامرس کالج کے پرنسپل، مطلب آپ لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، اس پہ ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک کالج ہمارے پاس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کے اندر بھی ایکٹیویٹیز کو یا ڈیوریشن کو بڑھایا جائے، ساتھ ہی ساتھ ڈویژنل لیول پہ کامرس کالجز کھولے جائیں. لیکن اس کیس کو جا کے انڈسٹریز کے سپرد کیا گیا، جو آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ کامرس کالج کے ایجوکیشن کو ڈویژن لیول پہ لے جانے کے لیے انڈسٹریز کا کیا عمل دخل تھا، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. حالانکہ یہ تو ایجوکیشن ہے، اس کو تو ڈویژنل لیول پہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھا. اور یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کی جو دنیا ہے، ظاہر ہے آپ جاب اورینٹیڈ سبجیکٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو جابس ملے، کامرس اس میں سے ایک ہے. تو اتنے کالجز بنائے گئے، اگر ایک ڈسٹرکٹ میں کامرس کی کالج ہو تو اس سے کوئی بڑا حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. کامرس کالج نہ بھی بنائیں تو کامرس ریلیٹڈ جو جابس ہیں لیکچررز کی وہ کریٹ ہوں. ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پہ جو ہمارے بڑے کالجز ہیں، جس طرح سے آپ کا تعلق تربت سے ہے، اب تربت بہت بڑا اور پرانا ہمارا کالج ہے، وہاں پہ ایک شعبہ جو ہے کامرس کا آسانی کے ساتھ ایک اور بات بھی میرے اخبارات آپ اٹھائیں، جب فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو، اے جی آفس ہو، اکاؤنٹ جنرل کی، وہاں جو پوسٹیں آتی ہیں تو ان خاص دیا ہوتا ہے کہ کامرس کے بی کام یا ایم کام کے معاملات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صرف کوئٹہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہاں بچے ہمارے پاس تو پورے بلوچستان سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئٹہ کے ہیں. ابھی کامرس کالج آپ جائیں گے تو آپ کو دوسرے ڈویژنس کے، دوسرے ڈسٹرکٹس کے بھی بچے ملتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو ڈیوالو ہونا چاہیے، خاص کر جو مارکیٹ ریلیٹڈ جو جابز اورینٹیڈ جو سبجیکٹس ہیں جن میں جابز لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے، تو وہ ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے نیچے کی طرف. طارق صاحب، بی پی ایل اے کا بھی الیکشن بھی لڑ رہے ہوں، اللہ کرے آپ منتخب ہوں بطور صدر، تو آپ طارق بلوچ کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بی پی ایل اے ہے اس کی بہت خوبصورت تاریخ ہے. پھر یہ انٹلیکچوئلز کی، پروفیسرز کی ایسوسیشن ہے. میرے لیے تو یہ اعزاز سے کم نہیں ہے کہ میں پروفیسرز کا نمائندہ بنوں اور ان کی اس تنظیم کا صدر بنوں. میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ویلفیئر ایسوسیشن ہے. تو باقی بھی یہی سوچتے ہوں گے نا طارق صاحب؟ ویلفیئر ایسوسیشن ہے. میرے پاس جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اچیومنٹس ہمیں ملی ہیں اسی پلیٹ فارم سے ہمیں ملی ہیں. ایک زمانے میں واجر ریاض بلوچ میرے محترم میرے استاد، وہ پنجگور سے اس کا تھا، وہ اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. آج اگر پنجگور سے میں یا پریزیڈنٹ بنوں گا تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم اکابرین کے اس نقش قدم پہ چل رہے ہیں اپنے. اور پھر میرے پاس یا میری ٹیم کے پاس ایک پلان ہے، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم جیت کے آئیں گے تو ہم اپنے پروفیسرز کی ایک ویلفیئر اسکیم انشاءاللہ انٹروڈیوس کریں گے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے، اسکیم کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا نخواستہ ہمارا کوئی پروفیسر، اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، اس کی میت کو اس کے گاؤں تک پہنچانے کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں. اب یہ المیہ ہے، چندہ کرتے ہیں اور ایمبولینس کر کے اس کی میت کو اس کے گاؤں تک پہنچاتے ہیں. حکومتی سطح پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرز اسی چیزوں کو جو درپیش ہمیں اس قسم کی چیزیں جب درپیش ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹمیٹک اسکیم ہو. انشاءاللہ ہم اپنے اپنے ہی پروفیسرز کے اپنے وسائل پہ. میں سمجھا آپ کوئی ہاؤسنگ اسکیم کی بات نہیں, وہ تو ہے ہی ہے, وہ انشاءاللہ وہ تو ہم اس پچھلے ٹینیور میں الحمدللہ کسی حد تک اس کو کر چکے ہیں. وہ بھی LSC کی جو لینڈ ایولیوشن کمیٹی کے میٹنگ کے ایجنڈے میں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. طارق صاحب, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ٹریننگ منعقد کی جاتی ہیں. تو ہم بلوچستان میں جب دیکھتے ہیں تو اس سیکٹر میں بہت کمزوریاں ہیں, خامیاں اور نہ ہونے کے برابر ہیں. سر ٹریننگز برائے نام تو ہیں. اب 12 دن کی ٹریننگ جو ہمارے نیو کمرز ہیں, جو نئے آنے والے ہیں, ان کے لیے کوئی 12 دن کی ٹریننگ ہے. اب 12 دن کی ٹریننگ ایک پروفیشنل ٹریننگ تو نہیں کہی جا سکتی. ٹریننگ تو کم از کم جس طرح سے SO بھرتی ہوتے ہیں ایسی بھرتی ہوتی ہے. یہ اسکول لیول پہ ٹریننگ کے طریقے B.Ed ہے, M.Ed ہے, ہماری تو کالجز ٹیچرز کے لیے ممکن نہیں ہے. ہماری اکیڈمی ہے جو اسی ایسوسیشن کی جدوجہد سے ہمیں ملی ہے, لیکن اس اکیڈمی کے اندر فنڈز کی ڈیفیشینسی ہے. اب اس کو 3 مہینے کی ٹریننگ انیشیلی دینی چاہیے یہ نیو کمرز کو, کلاس مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹیچنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے. لیکن اس 12 دنوں کی ٹریننگ سے اب یہ جوان جا کے کس طریقے سے پروفیشنلی وہاں پہ ٹیچ کر پائیں گے نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انیشیلی کم از کم 3 مہینے کی ٹریننگ دی جائے. اس کے لیے وسائل چاہیے. اب پورا اس کا جو بجٹ ہے اس اکیڈمی کا وہ کوئی 60-70 لاکھ ہے. اب اس سے وہ جو ہر سال کوئی 300-400 کا اگر ایک بیچ آ جاتا ہے, وہ کس طریقے سے کون ٹرین کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ہیومن ریسورس کی جو صلاحیت ہے, جو استعداد ہے, اس کو آپ بڑھائیں, اور وہ آپ ٹریننگ سے بڑھا سکتے ہیں. جس کی کمی ہے. جی, ایک اور بات ہے, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پرائمری ایجوکیشن ہے, پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہے, انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہے, پھر کیا کہتے ہیں گریجویٹ ہے, اور پھر ہائر میں. تو پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دنیا میں چونکہ ایک فلو ہوتا ہے کہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. بلوچستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پرائمری سے مڈل سے سیکنڈری سے انٹرمیڈیٹ اور پھر گریجویٹ پھر پوسٹ گریجویٹ تک, اس کی کوآرڈینیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ منطقی کوئی لیول پہ ہے یا کام چلا والا سلسلہ ہے؟ یہ تو ایک کاپیڈ سسٹم ہے, سیدھی سی بات ہے. اس میں انہوں نے اپنا کچھ نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے باقی پرائمری ایجوکیشن ہے یا مڈل تک کی جو یا میٹرک تک کی پھر انٹر تک کی ایجوکیشن ہے, وہی روایتی طریقے سے سارا کچھ چل رہا ہے. اس میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, اس میں کوئی تبدیلی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اس وقت جو آپ کا ڈراپ آؤٹ ہے وہ پرائمری لیول تک ہے. یعنی آپ کے لاکھوں بچے انرولڈ ہوتے ہیں پرائمری میں, اور 5ویں تک ان کا آدھا رہ جاتا ہے. ایک میں رف اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں. اور اس کو آپ اندازہ کریں, جب آپ انٹر تک جو بچے پہنچتے ہیں ان کی تعداد جو ہے ابھی اس دفعہ جو میں بتاؤں آپ کو, کوئی 60-65 ہزار تک پہنچتے ہیں. آپ اندازہ کریں جو بچے لاکھوں میں تھے انرولڈ ہوئے تھے پرائمری میں, وہ انٹر تک کوئی 60-65 ہزار تک بچتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کے بعد جب آپ اس کو BS اور گریجویشن اس تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر بلوچستان جو 4-5 بلوچستان میں یونیورسٹیز ہیں, آپ ان کے فگرز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر وہ اس کا بھی 1/3 رہ جائے گا. اب گزارش یہ ہے کہ اگر ان کے پاس, اب ڈراپ آؤٹ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, کچھ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بدقسمتی سے. آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں بلوچستان میں لوگ کوئی اندازاً 7% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس معاملات میں دیکھ کے اگر وہ پرائمری میں آتے ہیں تو کتنے لوگ سیکنڈری میں آتے ہیں, اور سیکنڈری کے بعد کالجز میں آپ کے پاس کتنے بچے آتے ہیں؟ جی سر, سب سے بنیادی بات معاشی ہی ہے. ایک تو یہ کہ الحمدللہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے. الحمدللہ آگاہی ہے, لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ جا کے داخل کروا دیتے ہیں اسکولوں میں. لیکن یہ ہے کہ وہی غربت ہے, وہی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اور پھر ایجوکیشن کو بدقسمتی سے اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ جیسے کوئی لاوارث ڈپارٹمنٹ ہو, کچھ بھی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 2-2, 4-4 یونیورسٹیاں جو بنائی جا رہی ہیں. یہ تاثر کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ کچھ منسٹر, کچھ جو عوامی نمائندے وہ تاثر دیتے ہیں, دیکھ ہم ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس اب دیکھیں, جب آپ کے پاس پرائمری اسکولز نہیں ہیں, جب آپ کے پاس ہائی اسکولز نہیں ہیں, اور آپ وہاں پہ 2 کالجز کھولیں گے, یونیورسٹیاں, تو پھر کس طریقے سے وہ فیڈنگ اسکولز نہ ہوں تو کالج کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب جہاں پہ آپ کے پاس کالجز نہ ہوں اور وہاں پہ آپ یونیورسٹیز کھولیں تو پھر وہ یونیورسٹیز کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. لیکن یہاں ایک ایشو ہے. اب ٹاپرز ہیں, ڈسٹرکٹ ٹاپرز, ان کو یہ لوگ 3-3 لاکھ روپے دیتے ہیں, میٹرک کے بھی
اور انٹرمیڈیٹ کے بھی کوئی ہر ڈسٹرکٹ سے کوئی 6 بچوں کو 3-3 لاکھ دیتے ہیں. یہ اماؤنٹ جا کے کوئی 11-12 کروڑ روپے بنتی ہے. آیا اس 12 کروڑ کو لے کے کچھ پیسے اس میں اور ایڈ کر کے یہ کوئی انڈورمنٹ پالیسی نہیں بنا سکتے تھے؟ کہیں پہ رکھ دیتے اور اس سے جتنی بھی آمدنی ان کو ملتی یہ میٹرک تک کے بچوں کو 20% to 30% فری بورڈ کے جتنے اخراجات تھے اس کے باقاعدہ ایگزمپشن مل سکتی تھی. جی. لیکن وہ بچوں ایک بچے کو 3 لاکھ دینے سے بہتر تھا کہ وہ 30 بچوں کو ایجوکیٹ کرتے، اس کو مواقع دیتے. بہت بہت شکریہ طارق صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ مزید باتیں کریں لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے اسسٹنٹ پروفیسر جناب طارق بلوچ صاحب کو جو اگلے ٹینیور میں بطور پریزیڈنٹ BPLA کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رفیق احمد کو اجازت دیجیے لیکن ہمارے چینل کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ. ہم نے دیکھو سنگت رفیقہ آزادی نیوز ویب چینل ساچنگ. آزادی ساچنگ.